السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہاں جی، تو آج ہم سنیں گے ایک بہت ہی مشہور صحابی یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بارے میں۔ میں آپ کو چند لمحوں کا ٹائم دیتی ہوں، آپ لوگ مجھے سوچ کر بتائیں کہ آپ کی والدہ کا کیا نام ہو سکتا ہے، یا اگر کسی کو پتہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ٹھیک ہے؟ چلے جی، ہم پڑھتے ہیں۔ آپ کا نام امیمہ اور والد کا نام سبیح بن حارث تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ دوسی ان کے بیٹے ہیں۔ دوس قبیلے کے سردار اور مشہور و معروف شاعر طفیل بن عمر الدوسی نے مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے صرف ابو ہریرہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ زمانۂ جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ وہ بلیوں کے شوقین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیار سے ابو ہر بھی کہا کرتے تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے پکارنا بہت پسند تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کو قبول اسلام کے لیے دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کی دعوت دی۔ والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولیں، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناگوار گزرا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کر دی، اور آپ کا یہ شکایت کرنا والدہ کے لیے خیر و بھلائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ لوگوں میں سے جس کی نظر مجھ پر پڑتی تو میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا۔ اس میں کوئی تعجب بھی نہیں اور نہ ہی یہ کوئی انوکھی بات ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جب طفیل بن عمر الدوسی اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو گئے تو وہ ایمان قبول نہیں کر رہی، تو یہ سیدنا ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ طفیل اور ان کے چند ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دوس قبیلے نے نافرمانی اختیار کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ نے ان کے حق میں یہ دعا کی، الہی دوست کو ہدایت دے اور ان کو لے آ۔ رسول اللہ ابھی خیبر ہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر سے نوازا تو رسول اللہ نے دور سے ایک قافلہ آتے ہوئے دیکھا جو بہت سے افراد پر مشتمل تھا۔ جب یہ قافلہ قریب آیا تو رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے دیکھا کہ ان کے آگے طفیل بن عمر الدوسی چلا آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ابو ہریرہ اور قبیلہ دوس کے 80 گھرانے مسلمان ہو کر آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اپنی والدہ کے بڑے ہی فرما بردار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو کھجور کے 2 دانے دیے تو انہوں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری بچا کر رکھ لی۔ رسول اللہ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری بچا کر رکھ لی، اسے نہیں کھایا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، دوسری کھجور میں اپنی والدہ کو دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تم وہ بھی کھا لو، ہم آپ کی والدہ کو 2 اور کھجوریں دیں گے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے وہ کھجور بھی کھا لی اور رسول اللہ نے وعدے کے مطابق ان کی والدہ کے لیے 2 اور کھجوریں عنایت فرما دی۔ سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ اپنے بیٹے سے قرآنی آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سوال کیا کرتی تھیں، اور وہ اپنی والدہ کو ان آیات کے مفہوم سے اپنی معلومات کی روشنی میں آگاہ کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول سے انہیں میسر آئی تھیں۔ رسول اللہ اکثر و بیشتر سیدنا ابو ہریرہ کو تلقین فرماتے تھے اور ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ نے وافر مقدار میں علم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ امیمہ بنت سبیح پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے بیٹے ابو ہریرہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ان دونوں کو بہترین ٹھکانہ دے، ان کی باعزت مہمان نوازی کرے اور ان کو اپنی رضا سے نواز دے، آمین۔